السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طارق استاد آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہیں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اور ابھی میں 2 ویڈیوز اپلوڈ کرنے جا رہا ہوں، 2 ویڈیوز پہلے بنانے جا رہا ہوں۔ ایک یہ ویڈیو بن رہی ہے اور ایک اس کے بعد ایک ویڈیو بناؤں گا۔ تو یہ دونوں ہی ویڈیوز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، اپنا بہت ہی زیادہ قیمتی وقت نکال کر یہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو پہلے اس ویڈیو کے بارے میں بات کرتا ہوں۔ اس ویڈیو کے اندر میں 2 چیزوں کے اوپر نقطہ ڈالوں گا۔ ایک، مہدی صاحب نے اس کیس کو کیوں اٹھایا، مطلب جتنے بھی مخالفین ہیں جو اس معاشرے میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، تو ان کا یہ سوال ہے کہ اس سے پہلے بھی ایسی شادیاں ہو چکی ہیں، اس سے پہلے بھی ایسے نکاح ہو چکے ہیں، جبری نکاح ہو چکے ہیں، تو مہدی صاحب نے یہ مسئلہ کیوں اٹھایا۔ ایک اس موضوع کے اوپر بات کروں گا اور دوسرے اس موضوع کے اوپر بات کروں گا کہ اس معاملے کو جو دینی رنگ دیا جا رہا ہے، وہ دینی رنگ کے بارے میں میں بات کرنا چاہوں گا۔ تو سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں آپ کا ایک سوال یہ کہ مہدی صاحب نے اس مسئلے کو کیوں اٹھایا۔ ہمیں مہدی صاحب پہ فخر ہے، اور وہ اس وجہ سے فخر ہے کہ اس باپ نے نہ اپنی عزت کی پرواہ کری، اس کو شروع سے ہی اس کی ٹیم نے بتا دیا تھا کہ جب آپ یہ مسئلہ اٹھائیں گے آپ کے اوپر بےہودہ سے بےہودہ الزامات لگیں گے، لیکن وہ پھر بھی اپنی بیٹی کے لیے کھڑا رہا، وہ پھر بھی دعا میری پیاری بیٹی کے لیے وہ کھڑا رہا۔ وہ باپ، نہ اس نے اپنی عزت کی پرواہ کری، نہ اس نے کسی چیز کی پرواہ کری، اور بالکل ایسا ہی ہوا جیسا ان کی ٹیم نے ان کو سمجھایا تھا، بالکل وہی ہوا کہ ایک ایسی عورت جو کہ فحاشی پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے، جو کہ فحاشی پھیلانے کی ناکام کوشش کر رہی ہے، اس نے مہدی صاحب کے اوپر بے پناہ گندے الزامات لگائے ان کی بیٹی کا کندھا استعمال کر کر، جبکہ ان کی بیٹی نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ اگر ہوتا تو وہ ثبوت سامنے رکھتی۔ اس ڈیجیٹل میڈیا کے دور کے اندر تمہارے پاس ثبوت نہیں ہے، شرم کرو تم۔ تو مہدی صاحب پر ہمیں فخر ہے، اور وہ فخر کس وجہ سے ہے کہ اس باپ نے اپنی عزت کی پرواہ کیے بغیر در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اس کے اوپر الزامات لگ رہے ہیں پیسوں کے۔ میرے بھائی آپ ایک بات سنو، پیسہ اللہ تعالیٰ نے جس کا متعین کرا ہے، وسیلے اللہ تعالیٰ نے ضرور بنائے، اب وہ چاہے باہر سے ہیں، چاہے کہیں سے ہیں، چاہے پڑے ہوئے ملے، اللہ تعالیٰ نے وسیلہ ضرور بنایا ہے، اگر جائز طریقے سے ملے تو۔ چلیں پڑے ہوئے اگر ملے تو وہ کسی کو دے سکتا ہے، لیکن اگر جائز طریقے سے کوئی اپنی مرضی سے کسی کو دے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا وسیلہ بنایا ہے، اس کا رزق بنایا ہے۔ تو اس میں آپ کو کیا جلن ہے، آپ کو کیا حسد ہے؟ دینے والا اپنی مرضی سے دے رہا ہے، لینے والا اپنی مرضی سے لے رہا ہے، آپ کو کیا حسد ہے اس میں؟ اور اگر کوئی دے بھی رہا ہے، پہلی تو مجھے اس بات کا پتہ نہیں ہے، اگر کوئی دے بھی رہا ہے تو وہ اپنی مرضی سے دے رہا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے دے رہا ہے، ان کو ضرورت ہے اس وجہ سے دے رہا ہے کیونکہ ان کے سامنے آپ جیسے ناسور عناصر کھڑے ہوئے ہیں، آپ جیسے پتہ نہیں کہاں سے پیسہ آپ لوگوں کے پاس آتا ہے، اللہ تعالیٰ اور دے آپ لوگوں کو، لیکن اچھے کام کے اندر خرچ کرو، ایسے کام کے اندر خرچ نہ کرو جس سے فحاشی پھیلے۔ آپ لوگ ایسے کام کے اندر خرچ کرو جس سے فحاشی پھیل رہی ہے۔ تو پہلا یہ میرا آپ کو جواب ہے کہ مہدی صاحب پر ہمیں فخر ہے، اور وہ اس وجہ سے فخر ہے کہ وہ کھڑے ہوئے ہیں جبکہ ان کی ٹیم نے ان کو پہلے ہی بتا دیا تھا۔ اور دوسری بات، جو آپ لوگ اس کو فرقہ واریت کا رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہو اور ڈیفرنٹ علماء اکرام کے پاس آپ جانے کی کر رہے ہو، تو یہ خیال آپ کو پہلے نہیں آیا تھا؟ آپ کو پہلے نہیں آیا تھا اداکارہ یہ ہوش کہ آپ نے دوپٹہ بھی لے کر بیٹھنا ہوتا ہے؟ اب آپ نے دیکھا کہ کیس آپ کے ہاتھ سے نکل رہا ہے، آپ کی اصلیت طارق استاد سب کے سامنے بتائے گا جب تک تم اس ویڈیو کو ڈیلیٹ نہیں کرو گی۔ اب تو عدالت نے بھی کہا ہے کہ میری پیاری بیٹی کا نام مت لو، لیکن کیسے تم لوگوں نے وہ ویڈیو اپنے چینل کے اوپر رکھی ہوئی ہے، تم نے تصویریں، اس کی نازیبہ تصویریں تم نے چینل کے اوپر رکھی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے میں نے FIA کی کمپلینٹ کی ویڈیو بنائی ہے کہ جن لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی وہ ویڈیو دیکھیں اور اس کے اگینسٹ FIA کی کمپلینٹ کریں۔ اس نے نازیبہ تصاویر، مہدی صاحب وہ کمپلینٹ کر سکتے ہیں اپنی بیٹی کے بیہاف کے اوپر، اس نے نازیبہ تصاویر ابھی تک اپنی یوٹیوب چینل کے اوپر لگائی ہوئی ہیں، وہ ویڈیوز لگائی ہوئی ہیں، اس کو ڈیلیٹ کرنی ہوگی، اس کو معافی مانگنی ہوگی کیونکہ اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اور نہ ہوگا انشاءاللہ۔ اب یہ اس نے دیکھا کہ یہ کیس اس کے ہاتھوں سے نکل رہا ہے تو اس نے اسلامی کارڈ کھیلنے کی کوشش کری۔ اب کیسے یہ دوپٹہ لے کر بیٹھ رہی ہے؟ کیا پہلے کیا پہلے ہوش نہیں آیا تھا؟ اس کو پہلے نہیں ہوش آیا تھا کہ دوپٹہ لے کر بیٹھنا چاہیے، اس کا شوہر پیچھے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اس کو پہلے ان سب چیزوں کا نہیں پتا تھا؟ لیکن اب یہ دیکھ رہی ہے کہ معاملہ اس کے ہاتھ سے نکل رہا ہے اور سب لوگ اسلام کے ماننے والے ہیں، سب لوگ انسان ہیں، انسان، ہیومینیٹیرین گراؤنڈ۔ سب سے پہلے دیکھو ہم انسان ہیں، سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الانسان، بہت جگہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، تو ہم انسان ہیں۔ ریلیجن بھی بعد میں ہے، مذہب، فرقے، یہ سب چیزیں بعد میں، سب سے پہلے ہم انسان ہیں۔
تو تمہیں اس چیز کا پہلے ہوش ہونا چاہیے تھا. خیر اب بھی تم نے کرا, اللہ کا اور تمہارا معاملہ ہے, اب بھی تم نے کرا, بہت اچھی بات ہے, میری ان باتوں کی وجہ سے ہٹا مت دینا. 365 دن لے کے رکھنا, لیکن کیسے لے کے رکھو گی تم, یہ تو تمہارے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. خیر اللہ تعالیٰ تمہیں استقامت دے, اللہ کرے تم رکھو, لیکن تم یہ چیزیں کر کے لوگوں کی تم انٹینشن اپنی طرف نہیں لے سکتی. اس کیس میں تم غلط ہو, غلط ہی رہو گی جب تک کہ تم معافی نہ مانگ لو اس قوم سے. اور جتنا آپ لوگ مولوی کرام کے پاس جا رہے ہیں تو آپ لوگ دیکھو فساد پھیلانے کی کوشش کر رہے ہو, فساد پھیلانے کی. اگر آپ نے صحیح راستہ اپنانا ہے تو بھائی شریعت کورٹ بنی ہوئی ہیں, آپ شریعت کورٹ میں چلے جاؤ, لیکن آپ اس کو فرقہ وارانہ رنگ دینا چاہ رہے ہو. اس بندے نے یار اگر مسجد کی اس نے بات کری تھی, آپ لوگوں کے یہ بھی سوال ہیں کہ اس بارے میں بات کریں, اس نے بعد میں معذرت بھی کری تھی کہ میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہ رہا. جو بات نہیں کرنا چاہے اس کا مطلب وہ نہیں کرنا چاہ رہا, اس نے کوئی مذہبی فسادات پھیلانے کی کوشش نہیں کری. اگر وہ کرتا فرقہ وارانہ فسادات پھیلانے کی کوشش تو اب تک ہو بھی چکے ہوتے, اور اللہ نہ کرے پاکستان کو آپ جیسے لوگوں کی نظر لگے. ہمارا پاکستان زندہ باد, ہمارا پاکستان بہت اچھا ہے. تو اگر آپ کے ذہن میں اور کوئی سوالات ہیں تو آپ وہ سوالات پوچھ سکتے ہیں کمنٹ باکس میں. میں وہ واحد بندہ ہوں جو ہر کمنٹ کا جواب دیتا ہوں, چاہے پازیٹیو ہو چاہے نیگیٹو ہو. آپ لوگ میرے کمنٹس میں جا کر دیکھ سکتے ہیں, لوگ اتنا کرٹیسزم کرتے ہیں لیکن میں اس کا بہت اچھے طریقے سے ان کو جواب دیتا ہوں, کیونکہ یہ میری پرورش ہے, طارق استاد کی پرورش ہے, اور وہ آپ کی پرورش ہے جو آپ لوگ کمنٹ کرتے ہیں. تو میں لیکن پھر بھی سلام پیش کرتا ہوں آپ کے کمنٹس کو. میری ویڈیو کے اندر کوئی غلطی نکالو, میری ذاتیات کے بارے میں تو ابھی پتہ ہی نہیں ہے آپ لوگوں کو. خیر اینی وے, تو دوسری ویڈیو جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوگی, اس کو خاص طور پہ دیکھیے گا. اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا تاکہ زیادہ لوگوں کو یہ پیغام پہنچ سکے. اور میری دوسری ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے, اس کے لیے میں خاص طور پہ کہوں گا کہ وہ ویڈیو ہر گھر میں پہنچا دیں, وہ ویڈیو ہر بچے کو دکھا دیں, ہر بچی کو وہ ویڈیو دکھا دیں, تاکہ وہ بڑے ہو کر زنیرہ نہ بنے, تاکہ وہ بڑے ہو کر اس کے بے ہودہ پینلسٹ نہ بنے. کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کا پروگرام فیملیز دیکھ رہی ہوتی ہیں, پھر بھی وہ اتنی واہیات باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو میری آپ لوگوں سے درخواست ہے, اگر یہ ویڈیو اچھی لگے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. جب تک کے لیے دوسری ویڈیو کے لیے طارق استاد کو سلام, اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.